کل کے میچ کی اگر ہم بات کر لیں، پاکستان آسٹریلیا کے خلاف تیسرے T20 میں بھی بہت کمال پاورفل پرفارمنس دی. تیسرا ٹاکرا ہم نے دیکھا کہ 111 رن سے جیت کر پھر سیریز میں وائٹ واش کر دیا پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کو. شاہینوں نے کینگروز کو تینوں میچوں میں آؤٹ کلاس کیے رکھا. گرین شرٹس نے اکتوبر 2018 کے بعد آسٹریلیا کے خلاف آپ دیکھیں کہ T20 سیریز اپنے نام کی، اور یہ 7 سال بنتے ہیں. 7 سال پہلے بھی کینگروز کو وائٹ واش کیا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں گرین شرٹس نے پہلے بیٹنگ کی اور 6 وکٹوں پر 207 رنز بنائے. سائم ایوب نے بڑی شاندار اننگ کھیلی، 37 گیندوں پر 56. بابر اعظم نے 36 گیندوں پر 50. شاداب خان نے 19 گیندوں پر 46 رنز کی برق رفتار اننگ کھیلی. تو اپنے ناظرین کو کل کے میچ کی ہائی لائٹس دکھاتے ہیں، بیٹنگ دیکھیں خاص طور پر. تو پھر 208 رنز کے تعاقب میں کینگروز کی بیٹنگ لائن آغاز سے ہم نے دیکھا کہ لڑکھڑا رہی تھی. محمد نواز کی گھومتی گیندوں کے سامنے آسٹریلیا کے بیٹرز بے بس دکھائی دیے، اور ہم نے دیکھا کہ مہمان جو تھے وہ آسٹریلین ٹیم جو تھی سینچری بھی سکور نہ کر سکی. پوری ٹیم صرف 96 رنز تک محدود رہی. محمد نواز نے اپنی کیریئر بیسٹ بولنگ کی، 18 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی. خرم، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کل جو ہمارا میچ رہا، بلکہ ہم نے ظاہر سیریز ہی وائٹ واش کر دی ہے، اور ظاہر اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ذرا کنفیوز تھے کہ جو نمبرنگ جن نمبرز پہ ہمارے بیٹرز آ رہے ہیں، خاص طور پہ فخر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. کل ہم نے دیکھا کہ ظاہر فخر کی وہ پرفارمنس نہیں رہی، لیکن سائم نے اچھا کھیلا. پھر بابر بھی 50 کر گئے، گو کے 4th پر آئے. تو اوور آل آپ کا کیا انالیسز ہے کل کے میچ پہ اور سیریز میں جس طرح پاکستان جیتا ہے؟ دیکھیں، ریئلسٹک بات یہ ہے، پاکستان کافی عرصے کے بعد ایک بڑی اور ایسی ٹیم جو تھریٹننگ ٹیم رہتی ہے کسی بھی ایونٹ میں نا، وہ ٹیسٹ فارمیٹ ہو، ون ڈے ہو، T20 ہو، یہ ٹیم ایسی ہوتی کبھی بھی ایزی حریف نہیں رہا دنیا کرکٹ کے اندر. تو ایسی ٹیم کے خلاف 3-0 جیتنا قابل تعریف ہے. ہم نے بہت اچھی اور کوالٹی کرکٹ کھیل کے ہرایا ہے، کوئی فلوک نہیں تھا. مگر اگر ہم دیکھیں کسی ایونٹ کی تیاری، یہاں پہ تھوڑی 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو کوسچن مارک دے رہی ہیں ان تینوں میچوں میں. نمبر 1، آپ نے صاحبزادہ فرحان کو کل ریسٹ کرایا جو کہ بنتا نہیں تھا. کوئی وہ 100 T20 ون ڈے تو کھیلا نہیں ہے، یا ون ڈے کھیلا نہیں ہے کہ ریگولر 5 سال کا ممبر تھا اور ایک دم آپ نے اس کو بولا نہیں یہ والا میچ ریسٹ کر لو. اس کو تو اس ٹائم میچز کی ضرورت ہے. فخر زمان کو آپ نے ورلڈ کپ میں 5 نمبر کھلانا ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو 5 نمبر سے 1 نمبر اوپنر بھیج دیا. تو یہ 2 چیزیں. پھر آپ نے عثمان طارق کو کل غلط ریسٹ کرایا، اس کو ایک تو میچ دینا تھا. دوسری بات، اگر آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے عثمان کو آخری میچ نہیں کھلانا ہے تو آپ کو ان کی بات کی وجہ سے کھلانا چاہیے تھا. جو اس پہ ایک ایلیگیشن اٹھا، ایک عجیب سا انہوں نے ریئیکشن شو کیا. میں تو حیران ہوں میچ ریفری پہ کہ روک کے باہر جاتے ہوئے جو اس نے ایکشن شو کیا ہے وہ امپائرنگ ڈیسیجن کو ہٹ کر رہا ہے. میں کرکٹ کھیلتا ہوں، توصیف بھائی سے بھی پوچھیے گا، یہ میچ ریفری نوٹ کرتا ہے کہ روک کے باہر تک آپ نے کیا ایکشن نوٹ کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ وہ جرک مار رہا ہے، تھرو کر رہا ہے. بھائی امپائر اندر کھڑے، انہیں لگے گا وہ دے دیں گے. آپ کون ہوتے ہو اس طرح جسٹر شو کرنے والے؟ انہوں نے عثمان طارق کو کل بٹھا کے غلطی کی جو مجھے ایسا لگتا ہے. انہوں نے فخر کو کل کے میچ میں جو اوپنر بھیجا وہ غلط بھیجا، کیونکہ وہ ورلڈ کپ میں اوپنر نہیں کھیلے گا. پہلی سیدھی سی بات، آپ کی پہلی چوائس صاحبزادہ فرحان ہے سائم ایوب کے ساتھ. صحیح ہے، آپ تجربے کر رہے ہیں 10 چیزیں، مگر اس طرح بنتا نہیں ہے کمبینیشن نا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کوسچن مارک ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارا 6 نمبر پہ کون بیٹنگ کرے گا ورلڈ کپ میں، ایک یہ سوال ہے. آئی ہوپ جس طرح کی شاداب کی بالکل، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ والی سیریز آئے گی پاکستان اور آسٹریلیا کی شاداب ورلڈ کپ میں. مگر یہ والی بات ہے نا کہ اگر آپ روز ہر میچ میں بیٹنگ آرڈر چینج کریں گے تو آپ کا کوئی بھی پلیئر کانفیڈنس سے بیٹنگ کرنے نہیں جائے گا. نہیں جائے گا، بالکل ایسی ہے. شاہد بھائی، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، صاحبزادہ فرحان اور عثمان کو ریسٹ کرانا، پھر فخر کی پوزیشن، اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اینڈ سیکنڈلی، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان آسٹریلیا کی سیریز آئے گی، اس میں ہماری پریپریشن، ہماری اسٹریٹجی، ہمارا جو تمام تر جو پلے ہوگا وہ ہم فائنلائز کر لیں گے اور پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ورلڈ کپ میں اتریں گے. کیا کہیے گا کل کے میچ کے بارے میں؟ دیکھیں، دیر کر دی تھوڑی. وہ جو فلیکسیبلٹی جو فریکوینٹ چینجز کر رہا ہے، یہ 3-4 مہینے پہلے ہو جاتی تو اب تک ٹیم سیٹل ہو جاتی. اب یہ گورا کوچ ہے، گورا کوچ جب بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی سے چینجز کرتا ہے. وہ فلیکسیبلٹی رکھنا چاہتا ہے بیٹنگ آرڈر میں. وہ کسی میچ میں اگر پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنا ہے تو پاکستان کو 5 اسپنر کھلانے ہوں گے: شاداب، نواز، ابرار، عثمان طارق اور سائم ایوب. سائم ایوب تو ظاہر ہے بیٹسمین بھی ہے اور اس کی ایک طرح سے ریویلیشن ہے کہ وہ اتنی اچھی اسپن بالنگ کرا رہا ہے. 2-1 وکٹ
یا 4 اوور وہ اچھے گزار دے گا. تو پاکستان 5 اگر اسپنر کو کھلانا چاہتا ہے، جس میں سے 3 تو آپ کے بیٹنگ آل راؤنڈر بھی ہیں، بیٹنگ بھی کرتے ہیں وہ، تو آپ کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے. ایک آدھ بیٹسمین اوپر نیچے کر کے آپ نے 5 کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ سری لنکا میں بھی اسی طرح کا لو باؤنس ہوگا، اسی طرح کی اسپن ہوگی. یہ آسٹریلینز کو جو وقرہ پڑا یہ لو باؤنس کا زیادہ پڑا، اسپن کو تو وہ تھوڑا بہت کھیل لیتے ہیں، لیکن ہم جب وہاں جاتے ہیں آسٹریلیا میں تو ہمیں لو باؤنس نہیں ملتا ہماری مرضی کا، ہائی باؤنس ملتا ہے، بڑی شارٹ پچ گیندیں آتی ہیں، ہر بال اچھلتی ہے. تو ہم نے آسٹریلیا کے خلاف اچھی حکمت عملی اختیار کی. سیریز سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ایسی کنڈیشن رکھیں گے جو سری لنکا میں ملیں گی. تو اب یہ فلیکسیبلٹی جو بیٹنگ آرڈر میں 4 ہے یوزلی ہوتی تو نہیں، لیکن وائٹ بال کرکٹ میں اب یہ بہت زیادہ تاثر آ رہا ہے کہ آپ کسی کو 3 نمبر پہ کھلائیں تو 5 پہ کھلا لیں یا اوپن کرا لیں. یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کلک کر جاتا ہے. جس میچ میں کلک کر گیا تعریف ہوگی، جس میچ میں کلک نہیں کیا تنقید ہوگی. بالکل. توصیف صاحب آپ کیا کہیے گا؟ اوور آل بیٹنگ پہ کافی بات آ گئی، ذرا بولنگ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. عثمان طارق کے ایکشن پہ بڑا جس کا حوالہ ابھی خرم بھی دے رہے تھے، پھر ان کو میچ نہ کھلانا. دوسرے محمد نواز نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، 5 وکٹیں لی انہوں نے. تو اوور آل آپ بولنگ کے اوپر کیا تبصرہ کیجیے گا؟ دیکھیے بات تو ایسی ہے جو میرا خیال ہے اس وقت کرنا نہیں چاہیے، لیکن کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کنٹری کی بات ہے. ہمارے لوگوں کو جو پیچھے جن کو گھر بھیج دیا گیا ان کو اسپنر نظر نہیں آ رہے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسپنر ہے نا. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس طرح اسٹیٹمنٹ نہ دیا کرو خدا کے واسطے، یہ ملک کی ٹیم ہے. دوسری بات، اچھا خرم نے ایک بات کی، میرا خیال ہے یہ شاہد بھائی نے جیسے کہا اسٹریٹجی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو چینجز کل کی ہے نا، دراصل فخر کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا ہوگا. تو اب وہ اس وقت فرحان کی بھی پرفارمنس جو ہے تھوڑی سی ڈکلائن پہ نیچے، مطلب تھوڑا سا ڈپ ہے، جائیں گے وہی اوپنر، لیکن تھوڑی سی تیاری کر رہے ہیں کہ دیکھیں فخر کو. ہم دیکھیں فخر نے خود کہا کہ ہم 5 پہ بھی کھیل سکتے ہیں، 6 پہ. ایک اگر بیٹسمین ہے وہ نہیں جا سکتا نیچے، نہیں کھیل سکتا، تو ایسے آرام سے چینج نہیں کر سکتا کوئی. تو آئی تھنک میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی فرحان کو بھی تھوڑا پرابلم تھا، ان کو کانفیڈنس ہم دے دیں جو ہے فخر کو کہ چلو بھائی آپ دیکھو، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اوپر لے کے آ سکتے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، لیکن تھوڑا لیٹ ہو گئے. باقی جو آپ نے بات بتائی، میرا خیال ہے یہ ڈسٹرب کرنے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں. عثمان طارق کی بات سے کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا پی ایس ایل میں اس کے ساتھ کیا کیا تھا. میں تو کہہ رہا تھا، میری ملاقات بھی ہوئی تھی، میں اس کے ساتھ کافی ٹچ میں تھا. وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ 24 کی 24 بالیں میری جو ہے یہاں پاکستان میں جو ہے یہ کر دیا. بھائی دیکھیے گورا تو میں 1980 میں میرا ڈیبیو ہوا ہے، اور ڈیبیو میں یہی آسٹریلین ٹیم ہمارا لیزون آفس نے آن کے ڈریسنگ روم میں بات کی ہلکی سے کہ یار آپ کے ایکشن پہ تھوڑی سی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ پرابلم کریٹ کرنے کے، اور وہ ڈسٹرب سے مراد یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں تو کیا ہے، آپ کیا نکلا اس میں، جا کے دنیا میں کھیلا ہے اس نے، سارا کچھ کیا. یہ ہوتی ہے ایک ٹیکٹس، اور میرا خیال ہے ٹیکٹس ان کی ناکام ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ 5 کی بات کر رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کتنے اور اسپنر باقی ہیں ہمارے ملک میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور زبردست ویسے اوور آل پاکستان نے میچ میں